کیا بیعت ہونے سے پہلے کچھ وظائف کرنا پڑتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیعت نام ہے توبہ کرنے کا، توبہ کرنے سے پہلے کوئی وظیفہ وغیرہ تو متعین نہیں ہے۔ ایک ہے، میں نے کسی کلپ میں عرض کیا تھا کہ بیعت سلوک میں وظائف ہوتے ہیں، یعنی شیخ طریقت پہلے ہی اس کو دھو دھلا کے صاف ستھرا کر دیتا ہے تاکہ تعلیمات جو ہیں سلسلے کے وہ اچھی طرح اخذ کر سکے، قابلیت پیدا ہو جائے، بیعت کے ساتھ ہی اس کے منازل طے ہو جائیں، اس کے لیے سلوک کا راستہ آسان ہو جائے، اس کے لیے کچھ وظائف کیے اور کروائے جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بڑا شوق بڑھ جاتا ہے جب تپاتے ہیں۔ بعض وقت سالک اگر مخلص ہو اسی کو تپایا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا جو شخص ہے ایک عامی آدمی ہے اور زیادہ دن پابندی نہیں کرے گا، مگر اس وقت توبہ کے لیے آیا تو بہرحال اس کو توبہ کرا دو، اس کو بولتے ہیں بیعت توبہ۔ بس توبہ کر لو بھائی، ہو جاتی ہے اس کی بیعت، اس کے لیے زیادہ پاپڑ نہیں بیلنے پڑتے، کلمات بیعت کہلوا دیتے ہیں، توبہ کروا دیتے ہیں اور عزائم لے لیتے ہیں کہ بھائی ارادہ کرو، نمازیں نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ نہیں چھوڑیں گے، حج نہیں چھوڑیں گے، طاعت نہیں چھوڑیں گے وغیرہ۔ لیکن ہمارے سلسلے میں بالخصوص حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ عوام کا جب اجتماع ہوتا تھا اور وہ لوگ بیعت کرنا چاہتے تو آپ فوری توبہ کراتے تھے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت ایسا کیوں کیا، تو فرمایا کہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا تھا اور میری وجہ سے تاخیر کیا اور اس اثنا میں اس کی موت ہو گئی تو توبہ سے پہلے مرنے کی وجہ سے کہیں میری گرفت نہ ہو جائے کہ ایک بندہ تو آیا تھا توبہ کے لیے، تم نے کرائی کیوں نہیں۔ اس واسطے عمومی توبہ میں سب کو توبہ کرا دیتے ہیں۔ باقی بعض لوگ خصوصیت کے ساتھ حضرت سے نسبت چاہتے تھے، سلوک میں داخل ہونا چاہتے تھے، سلسلے میں داخلے کی برکت حاصل کرنا چاہتے تھے، تو ایسی صورت میں حضرت نے یہ معمول رکھا کہ اس کلمہ سوم کلمہ 1.25 لاکھ مرتبہ، درود شریف 1.25 لاکھ مرتبہ، استغفار 1.25 لاکھ مرتبہ، یہ پورا کرو، پھر میرے پاس آنا، اس کے بعد سوچوں گا۔ اصل میں تربیت مقصود ہوتی تھی کہ اس اثنا میں بندہ نماز کا ہو جائے، روزے کا ہو جائے، شرعی داڑھی رکھ لے، اور اسی طرح سوم کلمے کی برکات اپنی ہیں اور اس کی وجہ سے وحدت الوجود کا انکشاف آسان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان تنزیہی منکشف ہونے لگتی ہے اور اللہ رب العزت کے جلووں کو دیکھنا آسان ہو جاتا ہے، تجلیات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ سوم کلمے کی برکات میں سے یہ ہے سلوک میں۔ استغفار کی وجہ سے بہت سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مادی بھی، روحانی بھی، اور خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، استغفار خود توبہ ہے۔ اور پھر درود شریف تو درود شریف ہی ہے، یہ نہ ہو تو پھر کچھ نہیں۔ جو کچھ ملا حضور علیہ السلام کی برکت سے ملا ہے۔ جب حضور کے سلسلے سے وابستہ ہونا چاہ رہے ہیں تو جتنا حضور پہ کثرت سے درود پڑھا جائے۔ جب بیعت ہونے سے پہلے آدمی مشتاق ہوگا تو یہ سارے کے سارے وظائف کر لے گا، جس کے سارے وظائف ہو چکے ہوں گے اس کو پھر بیعت کیا جائے گا تو سیدھے تعلیمات دینا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد اس کا سلوک کا راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول سے فنا فی اللہ تک کی منزلیں طے کرنا کچھ مشکل اور بھاری نہیں رہتا۔ بس اس کا اشتیاق بھی اس میں دیکھ لیتا ہے شیخ طریقت کہ فرمانبرداری کتنی ہے، بولے جیسا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا ہے، اس میں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے، بیعت توبہ میں وظائف نہیں، بیعت سلوک میں پہلے وظائف بھی ہیں، پھر سلوک کی تعلیمات بھی ہیں۔